سمیرہ یاسین یہ آئی ڈی نیم ہے، یہ کامنٹ کرتے ہیں ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، آذان کا جواب دینا، یہ درود پاک پڑھنا یہ جائز ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بہت ہی اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی ناپاکی سے مراد کون سی ناپاکی ہے، جنابت کی ناپاکی ہے یا پھر خواتین کے جو مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں یعنی حیض و نفاس کی ناپاکی ہے۔ بہرحال میں دونوں چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں، لیکن اس سے قبل ایک چیز سمجھ لیجئے کہ جب آپ کے اوپر غسل فرض ہوا ہے تو بغیر شرعی عذر کے غسل میں تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ شرعی عذر ہے، جس طرح کے خواتین کے مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں، وہ چاہیں بھی تو جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتی، انہیں طہارت نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ ان کے ایام کمپلیٹ نہ ہو جائیں، حیض و نفاس آنا بند نہ ہو جائے۔ لیکن مردوں کے لیے چونکہ یہ معاملہ نہیں ہوتا، تو اگر احتلام ہوا ہے یا بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہیں تو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر کے طہارت حاصل کریں۔ اس طرح بغیر کسی شرعی عذر کے غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہی مسئلہ کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا اور اسی طرح آذان کا جواب دینا، درود پاک پڑھنا، تو یہ جنوبی شخص کے لیے بھی شرعاً بالکل جائز ہے۔ یعنی اگر غسل آپ کے اوپر فرض ہے اور آپ ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا آذان کا جواب دے لیا، یا پھر اسی طرح درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تو شرعاً بالکل جائز ہے، حرام نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے بعد ہی پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھنا بالکل جائز ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو۔ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی جو ہے ذکر و اذکار، تسبیحات، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آذان کا جواب دینا، درود پاک پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح جو خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، وہ جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں یعنی حیض و نفاس کے، ان میں بھی شریعت نے عورت کو چند کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، چاہے دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو، اسی طرح بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند ایک کام ہیں جن کو شریعت نے منع کیا ہے۔ باقی حیض اور نفاس والی عورت بھی ذکر و اذکار، تسبیحات، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا پھر وہ دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں صبح شام کی، وہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آذان کا جواب دے سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے۔ بلکہ علماء نے مستحب لکھا ہے کہ جو عورت ناپاکی کے ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی نا، اس کے لیے بہتر افضل یہ ہے، مستحب ہے کہ وہ ان ایام میں ذکر و اذکار، تسبیحات کر کے، درود پاک پڑھ کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوائے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے مستحب ہے۔ باقی جو ہے وہ چند ایک کام ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، وہ نہیں کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت جس طرح ہوگی وہ نہیں کر سکتی۔ باقی ناپاکی کے ایام میں اور ناپاکی کی حالت میں جنوبی شخص جو ہے وہ ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔